بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نعیم جکھڑ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور سب سے پہلے تو دعا ہے کہ ملک عزیز میں عید الاضحیٰ خیر و عافیت سے آئے اور آپ لوگ اس مقدس تہوار پہ سے لطف اندوز ہوں، اور آپ اپنی فیملیز اور اپنے دوست اور اپنے احباب کے ساتھ اس کو بھرپور انجوائے کریں۔ میرے ذہن میں ایک خیال یہ آ رہا تھا کہ ہم جو پاکستانی قوم ہیں، ہم بہت پرجوش قسم کی قوم ہے، اور ہم ہر قسم کے تہوار اور عبادات میں بڑے پرجوش طریقے سے حصہ لیتے ہیں، اور لینا بھی چاہیے۔ لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم لوگ عبادت تو بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور بڑے پرجوش انداز سے تہوار بھی مناتے ہیں، لیکن ہم اس کا مقصد کبھی کبھار جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ دیکھیں، جیسے نماز کا مقصد ہے عاجزی حاصل کرنا، روزے کا مقصد ہے صبر حاصل کرنا، زکوٰۃ سے مطلب ہے ہمدردی اور احساس انسان کے اندر بیدار ہو، حج جو ہے وہ مالی بدنی مشقت اور استقامت، اور قربانی جو ہے، قربانی یہ ہے کہ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ مگر ہم قربانی تو کر دیتے ہیں، اس کا گوشت بھی لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں، مگر اپنے دل کے بغض، اناد، تکبر، انا اور خود پسندی کو قربان نہیں کرتے۔ ایسا کریں، اس عید پہ 2 کام کریں، اور یہ کام کر کے آزمائیں کہ اور آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنی خوشگوار تبدیلی آتی ہے۔ پہلا کام یہ کریں کہ اگر ضروری نہیں ہے تو اپنے لیے عید کے کپڑے نہ خریدیں۔ مجھے پتہ ہے یہ بہت مشکل ہے، بچوں کو بہرحال خرید کے دینے پڑتے ہیں، مگر اگر آپ گھر کے بڑے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ حالات اتنے زیادہ بہتر نہیں ہے، تو یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ ہر عید پہ نئے کپڑے پہننے۔ ممکن ہے آپ کے وارڈروب میں، آپ کی کپڑوں کی الماری میں بے شمار کپڑے پڑے ہوں جو آپ کے پہننے کے منتظر ہوں، تو کیوں نہ اس دفعہ وہ کپڑے آپ کسی حقدار کو لے کر دیں۔ اور اگر آپ خود لباس لے رہے ہیں اور آپ واقعی مالی طور پہ بہت مضبوط ہیں، تو اپنے ساتھ اپنے جیسا ایک لباس کسی ایسے آدمی کے لیے خریدیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا لباس اپنی زندگی میں شاید نہیں خرید سکتا۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ جو گوشت ہے، آپ کو پتہ ہے جب عید قربان پہ گوشت تقسیم ہوتا ہے، وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک حصہ اس میں آپ کا ہے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حصہ 1 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے آپ کے فریزر میں، آپ کے ڈی فریزر میں پڑا رہے۔ اس دفعہ ایسا کریں کہ 2 ہفتے سے زیادہ اس گوشت کو استعمال نہ کریں، اور وہ آپ کا جو باقی حصہ ہے یا آدھا حصہ ہے، یا اس حصے کا کچھ حصہ جو ہے، وہ آپ ایسے لوگوں کو جا کر اپنے ہاتھوں سے دے کر آئیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ عید قربان کے گوشت تقسیم ہونے کے بعد بھی جن کو اس قدر نہیں ملا جس قدر انہیں ملنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی زندگی میں، یقین کریں، ایک انقلاب آئے گا، آپ کی زندگی میں ایک معجزہ رونما ہوگا، جب آپ اپنی انا کو، اپنی خود پسندی کو، اپنے اناد میں جو ہم سب میں تکبر سب تھوڑا بہت ہوتا ہے، آپ اس کو قربان کریں گے عید قربان پر، تو قدرت آپ کے لیے بے شمار کامیابیوں اور رحمتوں اور آسائشوں کے دروازے کھول دیں۔ دیکھیں، میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ تجربہ بیان کرتا ہوں۔ میں یہاں پہ کینیڈا میں مقیم ہوں کافی عرصے سے، 10-15 سال سے، اور میں تقریباً ہر دوسرے سال پاکستان جاتا ہوں۔ اس دفعہ جب پچھلے سال میں پاکستان گیا، تو میں نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ اس دفعہ میں ایسے لوگوں سے خصوصی طور پہ ملوں گا جن سے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں لوگ ملتے ہوئے بہت پرجوش نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بہت ساری تقاریب ہوتی ہیں، بہت سارے ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو تو ہم بہت پرجوش انداز سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں جب ملنا چاہتے ہیں تو ہم پرجوش ہونے کی بجائے سمٹ جاتے ہیں۔ تو میں نے اس دفعہ ایسا کیا کہ مجھے موقع ملا 1-2 تقاریب میں بہت سارے لوگوں سے ملنے کا، اور میں ان لوگوں میں گھل مل گیا، اور میں نے ان لوگوں کو خصوصاً اپنے گلے کے ساتھ گلے لگا کر بڑے پیار اور بڑے اچھے طریقے سے میں ان کو ملا، اور قدرت نے میرے اوپر مخلوق کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیں۔ یقین کریں، اس سے پہلے میرے ملک میں میری اتنی پذیرائی کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اس دفعہ ہوئی۔ حالانکہ میں ایک استاد ہوں، اور میرے بہت سارے پڑھنے والے شاگرد، بہت سارے ملنے اور بہت سارے جاننے والے لوگ جو ہیں
وہ وہاں پاکستان میں ہوتے ہیں، اور ہر دفعہ وہ بہت اچھی طرح سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ میں جب لوگوں کے اندر، میں مخلوق کے اندر گھل مل گیا، اور میں نے ان کو اسی پیار سے اور اسی چاہت سے، بلکہ اس سے بڑھ کے ان کو اپنے گلے لگایا، تو قدرت نے میرے لیے محبتوں اور چاہتوں کے دروازے کھول دیے۔ اور پھر میں 1 مہینہ جو پاکستان میں رہا، یقین کریں میرا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب ملنے والے مجھے ملنے نہ آئے۔ اور جب میں واپس یہاں پہ کینیڈا میں آیا، الحمدللہ میرے ذاتی زندگی میں کبھی بھی کوئی بہت بڑے مالی یا معاشرتی بحران نہیں ہوئے۔ میں ہمیشہ بڑی خوشحالی اور بڑی اچھی زندگی گزاری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے مالی، ذاتی، روحانی اور معاشرتی حالات کو یکسر تبدیل کر دیا۔ اور اس دفعہ جب یہ وائرس کا سلسلہ شروع ہوا حال ہی میں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کی مالی طور پہ مدد کرنے کی اتنی توفیق عطا فرمائی کہ میں کبھی زندگی میں نے پہلے اس قدر لوگوں کے ساتھ میں لوگوں کے کام نہیں آیا جتنا اس دفعہ ہوا۔ اور میرے حالات جو ہیں وہ دن بدن بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے۔ نہ صرف کہ میرے مالی حالات، میرے ذاتی معاملات، میری ترقی دفتر میں ہو گئی، میرے لوگوں کے ساتھ مراسم بڑھ گئے، میری زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں آ گئیں۔ اور یہاں تک کہ میں جو بہت اپنے آپ کو میں نے محدود رکھا ہوا تھا، میں نے یوٹیوبنگ کا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا کہ کیوں نہ جو میرے پاس علم اور جو کچھ میرے پاس ہے میں وہ لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو یہ وہ فوائد ہوتے ہیں جب ہم اپنی انا کو، اپنے تکبر کو، اپنی خود پسندی کو، اپنی ایگو کو قربان کرتے ہیں اور مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب ہم مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں اور سچے دل کے ساتھ اور اپنے اندر سے تکبر اور انا کو مٹا کر فاصلے دور کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب لے آتا ہے اور ہمارے معاملات کو درست فرما دیتا ہے، اور ہمارے لیے آسانیاں اور خوشحالی اور رزق میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ آئیے ہم مل کر یہ عہد کریں کہ اس عید قربان پر ہم ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ عید گزاریں گے، اور ان کے ساتھ خوشیاں بانٹیں گے، جو ان خوشیوں اور ان سہولتوں اور ان آسائشوں سے شاید پہلے سے واقف نہیں ہیں، اور جو ان کے اصل حقدار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسکراہٹ بھی جو ہے وہ اسے ہمارے دین میں صدقہ کہا گیا ہے۔ تو کیا آپ میرے ساتھ اس عہد میں موجود ہیں کہ اس دفعہ کی عید پہ ہم انشاءاللہ اس طرح کی عید گزاریں گے جس طرح کی عید گزارنے کا ہمیں قدرت کی طرف سے حکم ہے؟ علیکم السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔